بولیے کبھی آپ نے سوچا؟ ہم عشق کا دعویٰ کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ سے بہت عشق ہے، ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی سوچا ٹھنڈے دل سے کہ عاشق رسول بننے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ آؤ چل کر امیر المومنین سرکار سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ ہے کوئی ان سے بڑا عاشق رسول؟ آؤ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق کی بارگاہ میں چلتے ہیں، چل کے ان سے پوچھتے ہیں کہ عشق رسول کیسے کیا جاتا ہے کوئی ان سے بڑا عاشق رسول؟ ذوالنورین سیدنا عثمان غنی کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور چل کر پوچھتے ہیں کہ سرکار ذرا بتائیے عشق رسول کے تقاضے کیا ہیں؟ مولا علی باب العلم شیر خدا کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور شیر خدا سے پوچھتے ہیں کہ سرکار مولا کائنات آپ بتائیے عشق رسول کیسے کیا جاتا ہے؟ تو سرکار صدیق اکبر بتائیں گے کہ عشق رسول کی دولت حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے اور کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ اب آپ بولیں گے حضرت بول رہے ہیں آسان بھی نہیں ہے مشکل بھی نہیں ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اب عشق رسول کی اگر دولت چاہیے کہ نہیں بولیے؟ کتوں کو چاہیے؟ ارے باقی کو نہیں چاہیے؟ اٹھائیے ہاتھ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چاہیے ماشاءاللہ، ڈیمانڈ میں پھر بھی 70% کو چاہیے، 30% پر ایک نئی رسپانسبلٹی آ جاتی۔ سمجھ سکتا ہوں میں آپ لوگوں کا کنڈیشن، اللہ ہدایت اور نیک توفیق عطا فرمائے۔ اب عشق رسول کی اگر دولت چاہیے دوستو تو دل میں وہ جذبہ پیدا کرنا ہوگا جو صحابہ کے قلوب میں تھا۔ عشق رسول کی دولت ایسی نہیں ملتی۔ پتہ ہے حضور کے ایک عاشق صحابی ہیں، رنگ بڑا کالا، ہونٹ بڑے موٹے، آنکھیں موٹی موٹی، انگلیاں موٹی موٹی، پیر بھی بھدے بھدے، چلتے تو مکے کے لوگ نگاہ پھیر لیتے۔ صورت شکل میں کوئی خوبصورتی کے آثار نمایاں نہیں تھے، حبشی غلام تھے۔ کیا تھے؟ بولو، حبشی غلام تھے، لیکن جب میرے نبی کو دیکھا اور دیکھتے رہ گئے، حضور کے عشق میں ایسے دیوانے ہوئے۔ حضور جب تبلیغ اسلام ابھی اللہ نے فرمایا تھا کہ محبوب اعلان تو کر دو، لیکن ابھی تبلیغ ویسی نہیں ہو رہی تھی جیسی ہونی چاہیے۔ چند مسلمان تھے، کتنے تھے؟ بولیے، چند مسلمان تھے، 15 20 25 کے قریب لگ بھگ مسلمان ہیں۔ تو حضور بیٹا بیٹھ جاؤ، باتیں مت کرو، بیٹا باتیں مت کرو۔ 20 25 کے قریب لگ بھگ مسلمان رہے۔ تو حضور ایک مرتبہ غار میں گئے اور ساتھ میں یار غار ہے امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور دونوں میں گفتگو ہو رہی ہے۔ تو حضور بڑی خفگی کے ساتھ، بڑی سیکریسی کے ساتھ اسلام کی تبلیغ کا مشن ہوتا تھا، اور جب پیروں کی سرسراہٹ محسوس ہوئی تو حضور نے پوچھا کہ اے ابو بکر کون ہے؟ اے ابو بکر کون ہے؟ ایسا تو نہیں کہ کفار ہماری طاق میں آ گئے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا میں جھانک کر دیکھتا ہوں۔ جھانک کر دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ یا رسول اللہ، حبشہ کا ایک غلام ہے، حبشہ کا ایک غلام ہے جو بکریاں چرانے کے لیے یہاں پر آ گیا۔ کیا کرنے آئے بولو؟ اپنے مالک کی بکریاں چرانے کے لیے یہاں پر آ گیا۔ حضور نے کہا بھوک لگی ہے، اسے بلاؤ۔ صدیق اکبر گئے، بلا کر لایا۔ وہ آئے، کہا ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ کیونکہ حضرت ابو بکر متومل لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے، فائنینشلی اسٹرانگ تھے، اور آپ کا اونٹوں کا بڑا کاروبار تھا۔ تو وہ آئے اور کہے تم یہاں کیا کر رہے؟ تو کہا ہم عبادت میں بیٹھے تھے، ایک بات بتاؤ یہ بکریوں میں دودھ ہے؟ تو کہا ان میں سے کوئی ایسی بکری نہیں ہے جو دودھ دے سکے۔ توجہ ہے آپ کی تو بات کروں گا، ہاں ماشاءاللہ۔ تو کہا ان میں سے کوئی ایسی بکری نہیں ہے جو دودھ دے دے۔ حضور آئے باہر، جیسے حضور کو دیکھا، حضور کے چہرے پر روب و طبطبا و حسن و جمال و خوبصورتی کے آثار، حضرت بلال ایسے دیکھنے لگے اور حضور نے ان کو دیکھتے ہی مسکرا دیا۔ سبحان اللہ۔ جس کو دیکھ کے لوگ چہرہ پھیر لیتے تھے، جس کی کوئی عزت نہیں تھی، میرے نبی اسے دیکھ کر مسکرانے لگے، محبت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ حضرت بلال حضور کو دیکھتے رہے۔ حضور نے پوچھا کہ ان بکریوں میں کوئی ایسی بکری ہے جو دودھ دے دے؟
تو حضرت بلال نے کہا کہ نہیں، ایسی تو کوئی بکری نہیں، کوئی بکری دودھ نہیں دے سکتی۔ حضور نے کہا ایک لالے کوئی بھی پکڑ کر، ایسی بکری جو دودھ نہیں دیتی، وہ کہا وہ نہیں دے سکتی، دودھ وہ ہے ہی نہیں، دے ہی نہیں سکتی، دودھ ہی نہیں ہے۔ حضور نے کہا لا تو صحیح، ادھر لائے، حضور آئے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادھر پیالہ لیا، ادھر دودھ نکل گیا، سبحان اللہ سبحان ادھر بکری کا دودھ نکلا، ادھر ان کا کفر نکل گیا۔ دیوانے ہو گئے حضور کے، دیوانے۔ اس کے بعد حضور کے قدموں میں گر گئے، پھر دوسری ہی ملاقات میں کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب جب سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، پتی پتی پھول پھول، نعرہ تکبیر۔ تو مشرکین مکہ کو خبر چلی اور اس کے مالک کو پتہ چلا کہ بلال جو ہے تو میرا غلام، اور اس نے محمد عربی پر ایمان لا لیا ہے، ہمارے بتوں کو دھتکار دیا ہے اور ہمارے مذہب کو لات مار دیا ہے، بت پرستی سے اس نے توبہ کر لی ہے، اور یہ جا کر محمد بن عبداللہ کے دین پر قائم ہو گیا ہے۔ اب یہاں سے سلسلہ شروع ہوا عشق کا امتحان کا۔ کس کا بولیے؟ عشق کا۔ پہلے مارا تماچے، کہا چھوڑ دے دامن محمد کا، کہا نہیں۔ ان کو تو عادت ہی نہیں تھی سننے کے، غلام جو ہوتا تھا پہلے زمانے میں حکم دیتے ہی کرتا تھا، جیسے کتا بھی نہیں کرتا غلام ویسا فالو کرتے تھے۔ کتا بھی ہو سوچتا تھا، سمجھتا تھا، اس کے بعد فالو کرتا، لیکن اس سے تیزی کے ساتھ غلاموں کا یہ معاملہ تھا، وہ ایسے فالو کرتے۔ تو انہوں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ ریجیکٹ کرے گا، ہمارے آرڈر کو ڈس اوبے کرے گا، ڈس اوبیڈینس کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو جب حضرت بلال نے کہا کہ نہیں، مالک کو بڑا آیا غصہ، اور اس نے کہا ہاں تو مجھے نہ کہتا ہے اور ہمارا، تو پھر کہا نہ، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کہہ چکے تھے، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے کہہ چکے تھے، محمد اللہ کے رسول ہے کہہ چکے تھے۔ اب جب وہ لا کہہ چکے تھے، اس کی ہر ہاں کو لا سے بدلتے رہے، کہنے لگا نہیں چھوڑ دے دامن، نہیں چھوڑوں گا۔ اب دیکھیں عشق کا جو سلسلہ امتحان کا شروع ہوا، ظلم بڑھتا گیا، کوڑے برسائے گئے، نہیں چھوڑا دامن۔ ریت پر گرم، ریت پر آپ پتھر پر گرما کے موسم میں 40-42 ڈگری ہو، ننگے پاؤں نہیں چل سکتے، چل سکتے ہو؟ ٹھہرا دیا گیا۔ اس کے بعد کرتا اتار دیا گیا، پیٹھ کے بل لٹھا دیا گیا، دہتے ہوئے انگارے ناک اور کان میں ڈال دیے گئے، دل نہیں بھرا تو بوریے میں لپٹ دیا گیا، لپٹ کر اس میں دھواں ڈالا گیا۔ جسم پر جس طرف دیکھو حضرت سیدنا بلال کے ہر طرف زخم ہی زخم نظر آتے تھے۔ لوگ تو کیا جانور بھی دیکھتے تو ترس کھاتے تھے، لیکن نبی کے گستاخوں کو ترس نہیں آیا۔ حضور کو جب پتا چلا کہ ایک ہے میرا عاشق جو ہر قسم کا ظلم برداشت کر رہا ہے، مشقتیں برداشت کر رہا ہے، ظالموں کے ظلم کو سہ رہا ہے، حضور نے کہا صدیق اکبر کو بلا کر ابو بکر میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ اس کو خرید لو۔ کہا یا رسول اللہ آپ کے غلام ابو بکر کے پاس تو ہے نا، سرکار میں جاتا ہوں۔ گئے، مالک کو پیسہ دیا اور آزاد کر کر نبی کے قدموں میں ڈال دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دوستو میں نے حضرت سیدنا بلال کا موضوع اس لیے منتخب کیا ہے کہ سرکار صدیق اکبر ہوں، ان کے گفتگو ہو تو وہ ان کے طبیعت میں، ان کی مزاج میں، تو علماء کہتے ہیں احادیث میں شاہد ہے کہ وہ کبھی کفر کی طرف مائل نہیں تھے، وہ کبھی بت پرستی کی طرف مائل نہیں تھے، علماء فرما چکے ہیں۔ لیکن حضرت سیدنا بلال کا تو یہ معاملہ تھا کہ نیگرو تھے، حبشی تھے، سورج شکل میں کچھ نہیں تھے، علم بھی کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں جانتے تھے، نہ لکھنا جانتے تھے، نہ پڑھنا جانتے تھے۔ ہندوستان آزاد ہوئے 75 سال ہوئے ہیں، لیکن ہندوستان آزاد ہونے سے پہلے ہندوستان کا یہ حال تھا کہ بیکورڈ کلاسز کو پڑھنے کی اجازت، بولیے پوچھے مولانا سے، اجازت نہیں تھی، اسکول میں جانے کی اجازت نہیں تھی، شیڈیول ٹرائبز کو اجازت نہیں تھی۔ 75 سال پہلے یہ حال تھا تو 1500 سال پہلے کیا حال رہا ہوگا؟
حضرت بلال کوئی اسکول کو نہیں گئے تھے، کوئی مدرسے کو نہیں گئے تھے۔ عشق جب سچا ہوتا ہے نا دوستو تو نبی کے نام پر نبی کا غلام اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ یہ سکھایا ہے حضرت سیدنا بلال حبشی نے امت مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، ذرا مل کر بولو۔ حضور اب ان سے اتنی محبت کرنے لگے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں معراج کی رات گیا عرش پر، عرش اعظم پر، تو مجھے کسی کے قدموں کی جنت میں آواز آئی، تو میں نے پوچھا یہ کس کے قدموں کی آہٹ ہے؟ تو جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام بلال کے قدموں کی آہٹ ہے۔ سبحان اللہ سبحان دیکھو حضور پہچانتے ہیں، لیکن جبرائیل سے پوچھا، اس کی ایک الگ بحث ہے علمی، پھر میں آپ کو کبھی اس پر گفتگو کروں گا، لیکن حضور جب آئے تو پوچھا کہ بلال کیا عمل کرتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں کیا کرتا ہوں، میں تو آپ کی غلامی کرتا ہوں، میں تو آپ کی نوکری کرتا ہوں، میں تو آپ کے گھر کو جھاڑو دیتا ہوں، میں تو آپ کے جانوروں کا خیال کرتا ہوں، میں تو آپ کے مہمان آئے تو پانی اور کھجوریں پیش کرتا ہوں، سرکار میں کیا کرتا ہوں، میں تو غلام ہوں۔ ہاں یا رسول اللہ اتنا ضرور، مسجد میں جب جاتا ہوں تو 2 رکعت تحیۃ المسجد ضرور پڑھ لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا بلال یہ اسی کا تجھ پر انعام ہے کہ ابھی تو جنت میں نہیں گیا لیکن تیرے قدموں کی وہاں پر آہٹ ہے۔ سبحان اب دیکھو عشق اگر سچا ہو، کیا ہو؟ ارے بولو یارو، ہاں ماشاءاللہ، عشق اگر سچا ہو اور دل میں عقیدہ پکا ہو اور آپ کا کوئی دوست نہ اگر لچا ہو عقیدے کا، تو بات بننے والی ہے، ورنہ بات نہیں بنے گی۔ اب دیکھیں حضرت بلال حبشی کا ڈسکرپشن تو آپ نے سن لیا نا، ان کا چہرہ کیسا تھا، ان کا مہرہ کیسا تھا، ان کی کیفیتیں کیسی تھی۔ اب حضور کو ہو گئی ان سے بے پناہ محبت، کیا ہو گئی؟ اگر تم سچے عاشق رسول بننا چاہتے ہو، حضرت بلال حبشی نے کوئی بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں نہیں پڑھی تھی، علماء کی توجہ کے ساتھ۔ ابھی قرآن بھی پورے کا پورا نازل، بولو، چند آیتیں آئی تھی، پورے کا پورا نازل نہیں ہوا، ہزاروں آیتوں کو ابھی آنا تھا۔ تعلیم کا کوئی باضابطہ سلسلہ بھی شروع نہیں ہوا تھا، اصحاب صفا کے چبوترے پر ابھی مدرسہ دارالارقم کا قائم بھی پوری طریقے سے اسٹیبلش نہیں ہوا تھا، لیکن عاشق رسول کا سرٹیفکیٹ مل گیا، عاشق رسول کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ کیا ملا بولو؟ عاشق رسول کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ عاشق رسول کا سرٹیفکیٹ تم کو بھی ملے گا، کب ملے گا؟ اس وقت ملے گا تم جب سچے دل سے اپنے نبی پر، اپنے آقا پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ اور قابل مبارکباد ہے حیدرآباد کا مسلمان، سنی مسلمان۔ اب مسلمان بولے تو پورے آ جاتے ہیں، آئیے ہمارا دل بہت بڑا ہے، ہمارے آستانوں پر تو آج بھی درگاہ میرے سرکار موسیٰ قادری کے آستانے پر جتنے پاردی ہیں وہ جب نکلتے ہیں پاردی واڑے سے پرانے پل کے تو ساری بلڈیاں ٹھیلے رکھ کر پہلے توبہ کرتے ہیں، قدم بوسی کر کر آگے بڑھتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ میں نے ایک پاردی کو پکڑ لیا، کیونکہ 350 سال ہوئے حیدرآباد آ کے ہم کو، کتنے؟ الحمدللہ۔ تو میں نے لگ بھگ 13-14 برس کا رہا ہوگا، جب میں نے پکڑ لیا اور پکڑ کے پوچھا کہ یہ تم لوگ یارو ایک تو ہمارے دشمن اور رائٹ سے ہو تو ہمارے پہ پتھرے مارتے، درگاہ شریف میں بڑھنے مارتے، یہ کیا کرتا تو؟ اور کر کے پھر ہمارے کو تو بولا تم لوگوں سے تو دشمنی ہے۔ میں تعارف نہیں دیا اس کو کہ میں حضرت موسیٰ قادری کی اولاد ہوں، سرکار کاظم پاشا کا بیٹا ہوں، میں نے نہیں کہا، میں صرف اس کو ٹیسٹ کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ بھئی پھر ایسا کیوں؟ تو کہا تم لوگوں کی بات چھوڑو، تم لوگاں تو دشمنی کرتے، منہ کو نہیں لگاتے، ہم سے عداوت رکھتے، دشمنی اپنی زبان میں ٹوٹی پھوٹی بولنے لگا اور کہنے لگا یہ جو ہے نا حضرت، ان کو پرنام کر کے نہیں گیا تو میرا کام ہی نہیں بنتا، اور جب کر کے جاتا ہوں تو کام بن جاتا،
جب کر کے جاتا ہوں تو کام بن جاتا. تو یہ حیدرآباد کی تہذیب و تمدن ہے. لیکن سنو، جب ایک نکلا لودھا گلیوں میں سے جو آج سڑ رہا ہے، اشاروں میں بول رہا ہوں بھائی، سمجھ رہے ہیں نا؟ نہیں سمجھ رہے، نہیں نام مت لو. یہ اتنی متبرک محفل میں منحوس کا نام نہیں لے کر جاتا. بیابانی صاحب کنٹرول یور سیلف پلیز. ہاں ویری گڈ، سٹ ڈاؤن. دیکھیے اڑ کے بتا دیے یہ جاوید بیابانی صاحب، کوئی بھی مسئلہ رہا تو ان سے پوچھ لینا. اب مجھے ایک بات بتائیے، اس ملعون نے جب گستاخی کی، نوجوانوں نے کیا کیا؟ بولو، تھے نہیں آپ بھی؟ ہاں ماشاء اللہ، ڈرو نا، کو ویڈیو نہیں لے رہے آپ کا. تھے نا؟ ہنگامہ کر دیے، ہنگامہ. پورا ہندوستان ہلا کے رکھ دیے، پورا ہندوستان ہلا کے رکھ دیے. اور بولے خاطی کو پکڑو، کیفر کردار تک پہنچاؤ اور اس کو قانونی سزا دو. یہ کہاں سے آیا جذبہ؟ کدھر سے بابا؟ عشق رسول. ارے بولو، عشق رسول کا جذبہ ہے. نبی پر مر مٹنے کا جذبہ ہے، نبی پر مر مٹنے کا جذبہ ہے. خدا کی عزت کی قسم، جب تک یہ جذبہ مسلمانوں میں تھا، ہندوستان پہ بھی تمہاری حکومت تھی، یورپ بھی تمہارے زیر رکوع تھا، بلکہ 3 کانٹیننٹ افریقہ، ایشیا، یورپ، یہ سب کے سب سلطنت عثمانیہ کے ماتحت تھے. لیکن تب جب نبی پہ مر مٹنے کا جذبہ تھا، حضرت بلال حبشی کے جیسا. کس کے جیسا؟ اور دیکھو، جو نبی سے محبت کرتا نا، اس کو بہت عزت ملتی. عزت ہونا نہیں ہونا. کچھ بھی لوگ بولے بڑے ڈھیر کے چبوتے پہ ڈر کے بولتے، ارے بھائی ذرا دیکھ سمجھ کے، اپنی بھی عزت ہے، حالانکہ نہیں رہتی اس کی. یہ الگ بات ہے. سوسائٹی میں کوئی ایسے کامہ کرتا نہیں انہیں کہ ریسپیکٹیبل بن جائے، ڈگنیفائیڈ یا آنریبل بن جائے، مگر ایک اندر بیٹھا ہوا رہتا، بولتا نہیں اپنی بھی عزت ہے بھائی. ارے تو کیا کر رہی ہوئیں گے بھائی آپ دوست، گلی میں آ کے بول لو، ارے تورے گالی والی دے لو. 4 لوگوں میں اپنی عزت ہے. کیا بولتے ہیں یہ 4 لوگ؟ حالانکہ کچھ لا کے دینے والے نہیں ہیں. ٹیوشن کی فیس ہے تو ابا سے لینا ہے. وہ 4 لوگ جو ریسپیکٹ کرتے، جھوٹی دے دیتے، روٹیاں بھی، چاول بھی، کپڑے بھی، ضرورتاں بھی پورے ابا امی پورے کر رہے ہیں. یہ باہر کی جھوٹی ریسپیکٹ والے دیتے نہیں دیتے. لیکن انسان کی فطرت کیا ہے؟ فطرت کیا ہے بولو؟ ہیومن نیچر، ریسپیکٹ ہونا. بھائی عزت دیو بھائی، گیو ریسپیکٹ، ٹیک ریسپیکٹ. اصول ہے نا، عزت دیو عزت لیو. حالانکہ حیدرآباد کے زبان میں عزت لیو الگ بات ہے، گیو ریسپیکٹ اینڈ ٹیک ریسپیکٹ. اب ذرا سوچو، وہ بلال حبشی، ذرا تصور کی آنکھوں سے سوچو، سوسائٹی میں جن کی کوئی عزت ہی نہیں تھی، صرف ایک درجہ امتیاز تھا، وہ سچے عاشق رسول تھے. اور وہ کیا کرتے تھے؟ جو حضور کہتے وہی کرتے تھے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ کہتا وہ کرتے، رسول کہتے وہ کرتے، رسول کہتے وہی کرتے. حضور کہتے ایسے پانی پیو، ایسے پانی پیتے، ایسے کھانا کھاؤ، ایسے کھانا کہتے، ایسے پیر نکالو گھر سے باہر، ایسے نکالتے. حضور کہتے ایسی گفتگو کرو، ویسے ہی گفتگو کرتے. حضور کہتے ایسے سلام کرو، حضرت بلال ویسے ہی سلام کرتے. حضور کہتے کھانا کھاتے وقت ایسے بیٹھ کر کھاؤ، حضرت بلال ویسے ہی کھاتے. اسی لیے درجہ بدرجہ حضور کے قریب ہوتے چلے گئے، قریب ہوتے چلے گئے. اب کتنے قریب ہو گئے معلوم ہے آپ کو؟ مکہ فتح ہو گیا. توجہ ہے یا سو رہی؟ ہاں ماشاءاللہ جاگ رہے نا. نہیں آپ ہی جاگ رہے ہیں، گھڑی ٹوپی والے بھائی، باقی ماشاءاللہ پیچھے والے بھی جاگ گئے. اللہ کا کرم ہے. مکہ فتح ہو گیا. کیا ہو گیا؟ تو معمولی بات نہیں تھی مکہ فتح ہونا. حضور کو نماز پڑھنے نہیں دیا گیا. 6 ہجری میں جب حضور آئے، صلح حدیبیہ کا پیکٹ ہوا، اگریمنٹ ہوا کہ ابھی اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے. اور حضور کیسے گئے؟ بچوں بات مت کرو بیٹا، اے بیٹا میرے پیارے بیٹے بیٹھ جاؤ. 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا. حضور نکلے مدینے سے. مدینے میں سلطنت قائم ہو گئی نا، سمجھ رہے آپ لوگ؟ سلطنت، ہاں مدینے میں جب سلطنت قائم ہو گئی تو حضور نکلے. صحابہ کو بولے جانور لے لو، صحابہ لے لیے قربانی کے لیے. اس کے بعد حضور نے کہا کہ احرام بھی باندھ لو، احرام بھی باندھ لیا. اور جب نکلے تو مشرکین مکہ کا ایک وفد آ گیا اور آ کر روک دیا اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم
آپ ابھی مکے کو نہیں آ سکتے، مکے کو آئیں گے تو خون کی ندیاں بہہ جائیں گے۔ حضور نے کہا کیوں نہیں آ سکتا؟ میں نہیں آ سکتے، آپ اپنے پاس سے کسی کو بھیج دیجیے ہمارے پاس، قریش کے سرداروں کے پاس، کچھ گفتگو ہو جائے، بات چیت ہو جائے، ایگریمنٹ ہو جائے، اس کے بعد جائیں گے۔ حضور نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو چند صحابہ کے ساتھ کر دیا اور کہا جاؤ عثمان تم میری طرف سے جا کر بات کر آؤ۔ کہاں بھیجا؟ مکہ، حدیبیہ کے مقام سے مدینے اور مکے کے درمیان حدیبیہ۔ اب صحابہ عمرے کے لیے نکلے ہیں، حج کے لیے نکلے ہیں، ساری تیاریوں کے لیے نکلے، طواف کریں گے، کعبہ دیکھیں گے۔ دل میں جو تمنا ہے، اگر آپ عمرے کے لیے نکل رہے ہیں، 3 4 5 6 دعوتیں ہو گئے، ہو جاتا اکثر ٹریول ایجنٹس ہاتھ دے دیتے، کیا حضرت ہاتھ دے دیتے، دعوتہ کر لیے، بھائی نکل رہا ہو صبح میں، کب؟ فجر سے پہلے فلائٹ ہے، ماشاءاللہ مبارک بھائی، دعاؤں میں یاد رکھیے، اوکے انشاءاللہ ضرور جاتا ہوں بھائی، جاتا ہوں، سب کو سلام کر کے گئے، زہر کی نماز میں دکھے، ارے کیا ہوا ہے رو؟ صورت لٹکا لے گئے، ارے کیا ہوا استاد؟ رو ٹریول ایجنٹ ہاتھ دے دیا، ایئرپورٹ پہ گیا، ویزا ہی نہیں تھا، ٹکٹ ہی نہیں تھا۔ اب کتنا اداس رہے گا وہ شخص، ذرا سوچو کتنے دن اس کو تڑپ رہے گی۔ میں تو نکلا تھا مکے کو، میں تو جا رہا تھا طواف کے لیے، عمرے کے لیے، حج کے لیے، ٹریول ایجنٹ نے روک دیا، دھوکہ دے دیا، تو اس کی اداسی کا، مایوسی کا، غم کا اندازہ آپ بخوبی کر سکتے ہیں۔ تو صحابہ حضور کے ساتھ نکلے ہیں، کعبہ نہیں، کعبے کے ساتھ نکلے ہیں۔ وہ جس نے کعبے کو کعبہ بنایا ہے اس نبی مختار کے ساتھ نکلے ہیں، اور تمنا یہ ہے کہ حضور کو تکتے رہے اور کعبے کا طواف ہوتا رہے۔ دل میں پتہ نہیں کتنی امنگوں نے جنم لیا ہوگا، کتنی خواہشیں ابھر کے آئی ہیں، حدیبیہ پہ روک دیے گئے، سارے صحابہ اداس ہو گئے۔ حضور نے حضرت عثمان کو کہا بات کرنے کے لیے جاؤ۔ اب یہاں چیمہ گوئیاں شروع ہو گئی، کسی نے کہا کہ عثمان قتل کر دیے گئے۔ کیا کہا؟ جب حضرت عثمان ایگریمنٹ بنا کر کہا گیا کہ دیکھو آپ ابھی نہیں آ سکتے، یہ ہمارا ایگریمنٹ ہوگا، ایگریمنٹ کر لیں گے حدیبیہ کا، بہت امپورٹنٹ ایگریمنٹ ہے اسلام کی تاریخ کا، یہ کر لیں گے، اس کے بعد پھر اگلے سال آ جانا۔ تو حضرت عثمان جانے لگے تو لالچ دیا، قریش کے کفار نے لالچ دے کر کہا کہ عثمان ایک کام کرو، بڑے بزنس مین تھے، اب تم آئی گے نا، ذرا طواف کر لے کے جاؤ، وہ تو رہنے والے مکے کے تھے نا، کہا طواف کر لے کے جاؤ۔ تو ایسے کعبے کو دیکھا، قربان جائے عشق رسول کے، اور ایسے مشرکین مکہ کو دیکھا اور کہا میرے نبی کو چھوڑ کر میں کعبے کا طواف تو کیا ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ کہا میں کیا جانتا تھا کعبے کی کیا فضیلت ہے، مصطفیٰ نے بتائی ہے، مجھے کیا پتا تھا کہ خدا کی وحدانیت کیا ہے، میرے حبیب نے بتائی ہے، مجھے کیا پتا تھا کہ اسلام کیا ہے، مجھے کیا پتا تھا کہ توحید کیا ہے، مجھے کیا پتا تھا کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ یہ سب کچھ صدقہ ہے میرے آقا محمد عربی کا، میں مصطفیٰ کو چھوڑ کر کعبے کا طواف بھی نہیں کروں گا۔ ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم۔ ادھر صحابہ سے حضور نے ہاتھوں پہ ہاتھ لیا اور کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ وہ مل گئے ہیں، وہ طواف کرے، نہیں یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے۔ اور وہ جو بیعت ہوئی ہے نا، وہ بیعت رضوان کہتے ہیں اس کو، اور اس بیعت کا قرآن میں تفصیلاً ذکر ہے، پھر کبھی بیعت کے حوالے سے گفتگو ہوگی تو بتاؤں گا۔ اب عشق رسول دیکھیے، حضرت عثمان غنی واپس تو آئے، اگریمنٹ بھی ہو گیا، صحابہ سے حضور نے کہا کہ احرام کھول دو۔ کیا کرو؟ احرام کھول دو۔ صحابہ یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ احرام بدلی ہے جائیں گے، کہا سرکار آپ نے کہا تھا باندھ لیا، آپ نے کہا تھا کھول دیا۔ حضور نے کہا بال ترشوا لو، کہا ترشوا لیا۔ سبحان اللہ، حضور باہر کی کیا بات کرتے ہیں آپ، ہم تو آپ کے قدموں پہ گردنیں کتانے تیار ہیں۔ سبحان اللہ، کسی نے کہا تھا نا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ یوسف آئے، زلیخا نے سہیلیوں سے کہا، قرآن کہتا ہے کہ ہاتھوں میں لیمو رکھ لو، پھل رکھ لو، یوسف کو دیکھ کے پاگل ہو جاؤ گی، یہ پھل کاٹ لینا۔ یوسف کو دیکھ کے حسن میں ایسے گم ہو گئے، لیمو کو کاٹا، انگلیاں کٹ گئی، پتہ نہیں چلا۔ کیوں؟ حسن میں وہ کیفیت تھی
کیا تھی؟ یوسف کے حسن میں وہ کیفیت تھی کہ درد نہیں ہوا، محسوس تک نہیں ہوا، انگلیاں کٹ گئی تو کہنے والے نے کہا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. زنا کہتے ہیں زنانے کو، انگشت کہتے ہیں انگلی کو، بھی فارسی زبان کا لفظ ہے. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. سرکار آپ کا حسن و جمال وہ ہے کہ آپ کے حسن کے سامنے تو صحابہ کا یہ عالم ہے کہ گردن اڑ رہی ہے، مسکرا کر حضور کو دیکھ رہے ہیں. وہ بدر کا معرکہ یاد کرو، وہ حنین کا معرکہ یاد کرو، وہ احد کا معرکہ یاد کرو، وہ غزوات رسول کو یاد کرو. اب اس کے بعد کئی سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا، کتنی جد و جہد لگی. حضور تو واپس چلے گئے نا صحابہ کو لے کر، پھر لوگوں نے ایگریمنٹ توڑا. ابو سفیان نے اور اس کے ہم نواؤں نے جب ایگریمنٹ کو توڑ دیا تو حضور نے کہا کہ نہیں، اب بس، اب ہم چلیں گے مکے کو. 10,000 کا لشکر جرار ہے. کتنا بولیے؟ 10,000 کا لشکر جرار. اور کس شان سے میرے آقا آئے ہوں گے. آپ لوگ تصور پہ ہیں؟ حضور کا دھیان ہے؟ تصور ہے تو گفتگو کرو، صرف باتیں الفاظ ہو تو مزہ نہیں آئے گا. میں آپ کو جہاں لے جانا چاہتا ہوں اور چلنا چاہتے ہیں تو میں بات کروں نہیں، بات ختم کر دوں گا. جانا چاہتے ہیں؟ 10,000 کا لشکر ہے، جانثار صحابہ ہے، نبی پر بر مٹنے کے لیے تیار ہے. حضور کے ساتھ تقریباً 20 سال کی مخاصمتیں، دشمنیاں، بدتمیزیاں کا بدلہ لینے کا موقع ہے. کیا ہے؟ صحابہ کو کتنا غصہ ہوگا. ارے یار ادھر دیکھو یار، کیا تم لوگ بیکار ہو گئے. شہزاد غوث اعظم اتنا ٹرین کر کے گئے، پھر ادھر ادھر. اسٹیج پہ جو چل رہا چلنے دو، آپ لوگ سننا چاہ رہے تو میں بات کرتا ہوں. توجہ ہے آپ کی، ادھر ادھر مت دیکھو. آپ کو بھی بول رہا ہوں بیٹا، ادھر دیکھو، کیونکہ ہم علی کی اولاد ہیں. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. آپ علی نہیں ہیں تو علی کی اولاد کو دیکھ لو. توجہ ادھر رکھیں گے تو بات ہوگی. میں نبی کی بات کر رہا ہوں، آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. کتنی افسوس کی بات ہے، دھیان ہی نہیں ہے آپ لوگوں کا، رسول اللہ کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. کیا عاشق رسول بنیں گے؟ بننا چاہتے ہیں عاشق رسول؟ پھر توجہ رکھو. اور توجہ کیسے رکھو؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے خواب میں حضور آئے اور آ کر کہا کہ اے نعمان، یہ تو نے کیا کیا؟ اگر کوئی مجھ پر بھول کر درود پڑھے نماز میں تو سجدہ سہو کیوں کروایا؟ حنفی ہے نصب معلوم اتنا نہیں ہے. کون سے مسلک کے ہو؟ حنفی اور مشرب مسلک ہو نا؟ 3-4 ہے کیا؟ پورے ماشاءاللہ دنیا میں 80% حنفیہ ہیں. میں نے سمجھتا ہے آپ ایک حنبلی، شافعی، مالکی ہوں گے. سب کے سب 80% سے زائد حنفی ہے. حضور خواب میں آ کے کہے یہ کیا کیا؟ سجدہ سہو کیوں کروایا؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، سرکار بات اتنی سی ہے کہ نماز میں درود وہ بھول کر پڑھا. دیکھو دوسرے قاعدے میں درود نہیں پڑھتے نا، تحیات کے بعد پڑھتے. اتنا تو معلوم ہے نا، درود پڑھ دیا تو کیا کرنا معلوم. اگر مغرب کی نماز ہے تو پھر اتحیات پڑھ کے پھر سلام پھیر دینا. ایک سلام، دو نہیں. ایک سلام پھیر کے پھر 2 سجدے کرنا، اس کے بعد اٹھنا، پھر اتحیات پڑھنا، پھر دعائیں پڑھنا، اس کے بعد درود کے بعد پھر سلام پڑھنا. اس کو بولتے سجدے سہو کہتے ہیں، یعنی بھول. اور بھول کیوں ہوتی ہے؟ شیطان بھٹکاتا، شیطان بھٹکاتا. تو یہاں پر تو درود پڑھے تھے نا. امام اعظم نے حالت نماز میں بھول کر درود پڑھنے والے کو سجدے سہو واجب فرمایا. تو رسول اللہ نے کہا خواب میں آ کر اے نعمان ایسا کیوں کہا؟ تو عشق دیکھو نعمان بن ثابت کا، ایسا عشق پیدا کرو گے تو بات بنے گی. ہاتھ جوڑ کر کہا یا رسول اللہ حالت نماز میں درود آپ پر پڑھے اور بھول کر پڑھے. اے اللہ کے رسول میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ آپ پر کوئی بھول کر درود پڑھے. آپ پر درود پڑھے تو آپ کو یاد کر کر پڑھے، آپ کا تصور جمع کر درود پڑھے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بتی بتی پھول پھول، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، نعرہ تکبیر. ارے نماز میں اگر نبی کا خیال نہ رہے
تو نماز نہیں ہوتی جلسہ ہو جاتا. اسی لیے بولو توجہ رسول اللہ کی طرف رکھو، نہ میری طرف رکھو نہ کسی اور کی طرف رکھو. دھیان کدھر رہے؟ مدینے والے آقا کی طرف رہے. تصور امین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین. اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. وقال اللہ تعالی فی المقام الآخر: وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیت جنید و بایزیدی جا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. اور میرے لیے یہ پنجتن ہیں دافع رنج و بلا، شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ. شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ. اور نہیں ہے دوسرا تم سا کوئی محبوب سبحانی، نہیں ہے دوسرا تم سا کوئی محبوب سبحانی. محمد کا، علی کا، فاطمہ کا راحت جانی. اور تو ہے حسنین کا بے شبہ شبہ نور نورانی. اور تیری میراث ہے مشکل کشائی یا حسن ثانی. تیری میراث ہے مشکل کشائی یا حسن ثانی. تو فعل پنجتن کر دے میری مشکل کی آسانی. الہی خیر گردانی بھاگ کے شاہ جیلانی. اور نبوت تیرے گھر کی ہے، رسالت تیرے گھر کی ہے. نبوت تیرے گھر کی ہے، رسالت تیرے گھر کی ہے. امامت تیرے گھر کی ہے، ولایت تیرے گھر کی ہے. شہادت تیرے گھر کی ہے، شرافت تیرے گھر کی ہے. کرامت تیرے گھر کی ہے. اور بہر صورت بچا لینا یہ عادت تیرے گھر کی ہے. بہر صورت بچا لینا یہ عادت تیرے گھر کی ہے. رحم کر فضل کر مجھ پر تو اے سیرت حسن ثانی. الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی. شہ نشین پر تشریف فرما. صدر اجلاس تقدس معاب حضرت مولانا سید شاہ نعمت اللہ قادری صاحب قبلہ ادام اللہ فیوزو، علماء ذی وقار، منتظمین میلاد کمیٹی سالم چوک، نائب صدر احمد بن سالم صاحب، منتظمین، شہ نشین پر تشریف فرما تمام ذمہ داران، غلامان رسول، وابستگان دامان غوث و خواجہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب تبارک و تعالی جل مجدہ کا یہ بڑا فضل ہے اور اس کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خصوصی عنایتوں کا صدقہ ہے کہ آج
سالم چوک کی اس گلی میں، اس سڑک پر، اس مقام پر آپ اور ہم 38ویں سالانہ مرکزی جلسہ میلاد مصطفیٰ کی اس بارونق محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ہم میں سے ایسے کتنے ہوں گے جو بچپن سے اس جلسے میں شریک ہوتے آئے ہیں؟ جوانی کی دہلیز پر بھی اس علاقے کے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اس جلسے کو دیکھتے ہوئے جوانی کی منزلوں کو طے کیا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ اور آج مجھے بھی فخر ہے کہ میں شہزادے حضور غوث اعظم تاجدار مملکت قادریت حضور سیدی سرکار سید شاہ کاظم بادشاہ قادری المصطفی الجیلانی قدس اللہ سرہ العزیز کے ساتھ میرے شہزادے یہاں بیٹھے ہیں، ان سے بھی چھوٹی عمر کا تھا جب میں اس جلسے میں آیا کرتا تھا۔ حضرت تو بہتر جانتے ہیں، مجھے جہاں تک یاد ہے اتنی بلڈنگیں اور اتنے گھر یہاں موجود نہیں تھے۔ سالم بھائی، صلاح الدین بھائی اور دیگر ذمہ داران ہیں، مشتاق صاحب وغیرہ، آپ جانتے ہیں کہ ایک دور لکڑی کی ٹال نظر آتی تھی اور چھوٹے چھوٹے قبیلیوں کے مکان نظر آتے تھے، ہے کہ نہیں؟ میرے بزرگ یہاں موجود ہیں، تو ایسی ماشاءاللہ عالی شان بلڈنگیں اس دور میں نہیں تھیں، چھوٹے چھوٹے گھر تھے، دل بہت بڑے تھے، دل بہت بڑے تھے۔ اس دور میں جب حیدرآباد کی سرزمین پر شاذ و نادر ہی کہیں اس قدر عالی شان پیمانے پر جلسہ منعقد ہوتا تھا، بلکہ میں قابل مبارکباد سمجھتا ہوں اس کمیٹی کے تمام ارکان اور اللہ کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہوں ان پر جو اس کمیٹی سے جڑے رہے اور جو وفات پا گئے۔ اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، حضور کے کرم اور نوازشات کی خیرات سے وہ جنت الفردوس، وہ جنت العالی و ماوا میں مقام حاصل کریں۔ دوستو، تاریخ دہرانی اس لیے ضروری ہوتی ہے تاکہ یہ جو نوجوان نسل ہے اور آج جو میلاد پاک مصطفیٰ کے شہر حیدرآباد میں دھوم دیکھ رہے ہیں، گرج دیکھ رہے ہیں، شبق دیکھ رہے ہیں، اور آج اغیار کی آنکھیں پھٹ گئی ہیں کہ یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے۔ اور میں آ رہا تھا، راستے میں کچھ اپنے ہی تھے، ان کے بھی چہرے بہت اترے ہوئے تھے۔ میں نے کہا بابا آپ نکلے کیوں، گھر میں آرام کر لیتے، پہلے ہی آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے ربیع الاول کا مہینہ آتے ہیں، اور مزید آپ یہ جب دھوم دھام دیکھتے ہیں، ہنگامے دیکھتے ہیں تو مزید اور طبیعت خراب ہو جائے گی، دوائی لینی پڑے گی، تو آپ گھر ہی میں رہا کریں۔ اور جیسے حضرت نے اپنے خطاب کے دوران فرمایا، میں انشاءاللہ اس موضوع پر بھی آپ سے گفتگو کی سعادت حاصل کروں گا، کیونکہ ہی حتی مطلع الفجر فرمایا گیا ہے۔ تو مجھے نہیں پتا میرے بعد اور کتنے مقررین ہیں، حضرت جب تک فرماتے رہیں گے اور مسکراتے رہیں گے میں خطاب کرتا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو نوجوانوں، 38 سال یعنی 2 سال گزرے تو 40 سال ہو جائیں گے، اور 40 سال کا جب کوئی انسان ہو جاتا ہے تو اسے عربی زبان میں شیخ کہتے ہیں۔ یعنی 40 سال ہو گئے، 40 بہاریں زندگی کی اس نے دیکھ لی ہیں، تو یہ کوئی معمولی عرصہ نہیں ہے۔ اور اس دور میں جب آج سائلنسر نکال کر موٹر سائیکلیں چلائی جا رہی ہیں، مجھے اچھا یاد ہے کہ ایک گلی میں ایک موٹر سائیکل ہوا کرتی تھی، اور نوجوانوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ سائلنسر نکال کے گاڑی چلائی بھی جا سکتی ہے۔ کوئی ایسا تصور بھی نہیں تھا، چیتک ہوتی، ویسپا ہوتی، اسکوٹر ہوتی، اور زیادہ تر سائیکلیں ہوتے۔ تو لیکن جو سال بسال گزرتے گئے اور جس کو جو خیرات میرے نبی کی میلاد کی ملنی تھی وہ ملتی رہی۔ سالم چوک میں جس طرف نگاہ اٹھا کر آپ دیکھیں، جتنے کچے مکان تھے، میرے نبی کی خیرات کا یہ صدقہ ہے وہ سب پکے مکانوں میں تبدیل ہو گئے۔ اور اس جلسے کی یہ برکت ہے کہ صرف
گھر پکے نہیں ہوئے ہیں بلکہ عقیدے بھی پکے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ 38 سال سے ہمارے علماء نے، مشائخ نے عرق ریزی کے ساتھ، بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ اس جلسے کا انعقاد عمل میں لایا، اور انتظامی کمیٹی نے بہت کوششیں کی، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور یہ جو دور ہے یہ افراط زر کا دور ہے۔ یہ جلسہ اس وقت ہوتا تھا جب شہر میں کوئی جلسہ نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ اس جلسے میں بیٹھے ہیں کہ جب شہر میں اہل سنت و جماعت کا کوئی بھی اتنا بڑا جلسہ نہیں ہوتا تھا۔ آج بہت ہو رہے ہیں، سینکڑوں ہو رہے ہیں، لیکن یاد رکھو قرآن کا یہ قانون ہے کہ سلۃ من الاولین و قلیل من الآخرین، کہ اچھے اچھے لوگ پچھلے زمانے میں گزر گئے، تو یہ جو جلسہ ہے یہ وہ جلسہ ہے جسے اچھوں نے قائم کیا تھا، اخلاص کی بنیاد پر قائم کیا تھا، خلوص کی بنیاد پر قائم کیا تھا، عقیدت اور محبت کی بنیاد پر قائم کیا تھا، اور عقیدے کے درستگی کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ نوجوانوں کے دلوں میں حب رسول کوٹ کوٹ کر بھرنے کے لیے اس جلسے کو منعقد کیا گیا تھا۔ یہ جلسہ ایسے ہی شروع نہیں کیا گیا تھا، انتظامی کمیٹی کے افراد سے پوچھے، ایک درد کے ساتھ شروع کیا گیا تھا، ایک مشن کے ساتھ شروع کیا گیا تھا، ایک مقصد کے ساتھ شروع کیا گیا تھا۔ اس جلسے کا مقصد یہ تھا کہ وہابیت اور دیابنا جو اہل سنت و جماعت کے عقیدوں پر حملہ آور ہو رہے تھے، اور اس زمانے میں ریال کی بولی بولی جاتی تھی، اس زمانے میں درہم کی بولی بولی جاتی تھی، اس زمانے میں ڈالر کے عوض نوٹ بک رہے تھے۔ خدا کی عزت کی قسم، یہ وہ میلاد پاک مصطفیٰ کا جلسہ ہے کہ اس جلسے کا یہ فیضان ملا کہ سعودی کے ریالوں کو نبی کے غلاموں نے دھتکار دیا، ڈالروں کو لات مار دی، اور کہا نہ ڈالر چاہیے، نہ دبئی کا درہم چاہیے، نہ امریکہ کا ڈالر چاہیے، مصطفیٰ کریم کا دامن چاہیے۔ اللہ سبحان۔ اور اس دامن کی برکتیں آج تم لیے بیٹھے ہو، ہم لیے بیٹھے ہیں۔ یہ آقا پاک علیہ السلام کی توجہات کا نتیجہ ہے دوستوں۔ اور حضور کا میلاد جب جب آتا ہے تو ایک عجیب سی فرحت، ایک عجیب سی کشش اور ایک عجیب سی مسرت کی لہر ہمارے چہروں پہ دوڑ جاتی ہے۔ بولیے ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ اگر کسی بچے کو بلا کر حضرت فرمائیں کہ بیٹا نماز کو چل، آؤ مول صاحب آتا ہوں، بھی ایک کام ہے، بیٹا چل آ نماز پڑھ لے، قرآن پڑھ لے، اب بھی آ رہا ہوں۔ اگر کوئی نکل کے بولے میلاد کا جلوس، بولتے پہلے خود کیا جاتا ہے، کیوں؟ حالانکہ یہ ایسی کوئی چیز نہیں جس کی تعریف کی جائے، لیکن کیوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں اسلام جو ہے یہ دین فطرت ہے۔ کیا ہے؟ بولیے، دین فطرت ہے۔ انسان کے جو اندر کے دل کی خواہشیں ہوتی ہیں نا، اسلام اس کو دباتا نہیں ہے بلکہ ابھارتا ہے۔ جتنی جائز خواہشیں، باپ سے محبت کرنے کا جذبہ ابھر رہا ہے تو اللہ نے دبایا نہیں ہے، کہاں جتنی چاہے محبت کر۔ ماں سے محبت کا جذبہ ابھر رہا ہے تو اسلام نے اس کو دبایا نہیں، ہاں جتنی چاہے محبت کر۔ بیوی سے محبت کا جذبہ ابھر رہا ہے، اسلام نے اس کو دبایا نہیں ہے۔ کسی بھائی سے محبت کا جذبہ ابھر رہا ہے، اسلام نے اس کو دبایا نہیں ہے۔ کسی دوست سے محبت کا جذبہ ابھر رہا ہے تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ تو دوستی نہیں کر سکتا، تو دوست سے محبت نہیں کر سکتا، نہیں، اسلام دین فطرت ہے۔ کیا ہے بولیے؟ اسلام دین فطرت ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ تو ہمیشہ پتلے کپڑے پہن کر رہے، گرمی کا موسم آئے تو آپ کو کاٹن پہننے کی اجازت ہے، اسلام دین فطرت ہے۔ سردیوں کا موسم آئے تو آپ کو سویٹر پہننے کی اجازت ہے، اسلام دین فطرت ہے۔ جیکٹ پہننے کی اجازت ہے، اسلام دین فطرت ہے۔ لیدر پہننے کی اجازت ہے، اسلام دین فطرت ہے۔ کوئی مولانا ہاتھ پکڑ کر نہیں کہیں گے اے بیٹا یہ کیا کر رہا ہے، حضور نے تو ایسا لباس نہیں پہنا تھا، حضور نے تو ایسی جیکٹ نہیں پہنی تھی، حضور نے تو ایسا سویٹر نہیں پہنا تھا، حضور تو کمبل اوڑھا کرتے تھے، تو آج تو کمبل نہیں اوڑھ سکے گا۔ دنیا میں جس ماحول میں رہ رہے ہو کمبل اوڑھنا مشکل ہو جائے گا، تو مفتی صاحب یہ فتویٰ نہیں دیں گے کہ بیٹا تمہیں بھی کمبل اوڑھنی ہوگی، نہیں، اسلام دین فطرت ہے۔ تم کو اجازت ہے، تم سویٹر پہن سکتے ہو، تم جیکٹ پہن سکتے ہو،
بغداد جاؤ، غوث پاک کے در کی زیارت اللہ سب کو نصیب کرے. وہاں تو گلوز پہننے پڑتے ہیں، اتنی ٹھنڈ پڑتی ہے دسمبر جنوری فروری میں، تو کوئی ہاتھ پکڑ کے نہیں کہتا کہ بیٹا یہ کیا کر رہے ہو. صحابہ کے زمانے میں یہ دستانے نہیں تھے، یہ لیدر کے ساکس وغیرہ، ایسے کیوں پہنا، جیکٹ کیوں پہنا، نہیں روکیں گے. دنیا ترقی کرتی گئی، دنیا ترقی کرتی گئی. گھوڑے ہوئے، پہلے گھوڑ سواری ہوتی تھی، گھوڑوں پہ سواری ہوتی تھی، پھر بیل بنڈیاں آئی، پھر گھوڑے گاڑیاں آئی، اس کے بعد پھر موٹر کاریں آنے لگی، اس کے بعد پھر ہوائی جہاز آنے لگا. پہلے پانی کے جہاز سے سفر کیا جاتا تھا، دنیا ترقی کرنے لگی، اب ہوائی جہاز آ گیا. تو کسی مولانا نے یا مفتی صاحب نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ بیٹا تو جہاز میں نہیں بیٹھ سکتا تھا. نبی کے زمانے میں جہاز نہیں تھا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ سمجھ رہے ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ آپ کو سمجھایا گیا ہے 38 سال سے. میں جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں. تو کسی نے ہاتھ پکڑ کے یہ نہیں کہا یہ کیا کر رہے ہو، ہوائی جہاز میں نہیں بیٹھ سکتے. کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ حضور کے زمانے میں ہوائی جہاز نہیں تھا، آپ کو اجازت نہیں ہے. یہ کوئی نہیں کہے گا کہ آپ ہوائی جہاز میں نہیں بیٹھ سکتے، بلکہ ایک میڈیم آف ٹرانسپورٹ ہے، ایک سفر کا ذریعہ ہے. بیٹھنے کی اجازت دی جائے گی. تو بلا تشبیہ و بلا تمثیل حضور کے زمانے میں میلاد الگ طریقے سے ہوتا تھا. حضور کے زمانے میں میلاد موم بتیاں جلائی جاتی تھی، چراغ جلائے جاتے تھے. میرے آقا کے دربار میں دیے جلائے جاتے تھے. مدینہ طیبہ میں خاص قسم کی موم بتیوں کو جلا کر میلاد کا اہتمام کیا جاتا تھا. زمانہ بدل گیا، اسلام دین فطرت ہے. آج زمانہ اتنی ترقی کر گیا ہے، پہلے ہیلوجن بلب ہوا کرتا تھا، آج LED لائٹ ہے، آج ڈیکوریشن ہے. تو اسلام دین فطرت ہے. جب آقا کے غلاموں کے دل میں یہ جذبہ ابھر کر آیا کہ حضور آ گئے ہیں، حضور کی میلاد مقدس کا مقدس ترین مہینہ ہے، 12 ربیع الاول کی آمد ہے، تو کسی نے تم کو خوشی منانے سے روکا نہیں ہے. روکنے والا اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ جب ان کو اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے، تو یہ خوشی منائے، یہ خوشی منائے. یہ ان سب سے بہتر ہے یہ جو جمع کرتے ہیں. اب آئیے اس آیت مبارکہ پر تھوڑا غور کر لیجئے. اللہ کیا فرما رہا ہے اپنے حبیب سے؟ کہہ دو حبیب کہ جب ان کو اللہ کا فضل ملے، کیا ملے؟ فضل ملے. اب مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کو ملے اللہ کا فضل تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی کہ اداسی آئے گی؟ بھئی ہنسیں گے کہ روئیں گے؟ ارے بولو. صبح انشاءاللہ 5 کنٹل کی بریانی ہے، ہاں پوری آپ لوگوں کچھ کھانا ہے. سمجھ رہے نا؟ اللہ خوب برکت دیں گا انشاءاللہ. تو آرام سے بیٹھیے، فجر پڑھ کے سونا ہے سب کو انشاءاللہ. حضرت فاتحہ دیں گے اور آپ سب بریانی میرے نبی کے نام کا لنگر کھا کر کہیں گے، سوئیں گے انشاءاللہ. کہیں انشاءاللہ. اب جب کسی کو ملے فضل، اکثر ہمارے پاس گوشت کی دکان پہ لکھا ہو رہا تھا ھذا من فضل ربی. حیدرآباد کا ایک ٹرینڈ ہے، الحمدللہ کشمیر سے کنیا کماری تک پھرا ہوں. 22-23 ممالک کا میں نے سفر کیا ہے اللہ کے کرم سے، 23+ کنٹریز. مگر میں نے کہیں بھی کسی گوشت کی دکان پر ھذا من فضل ربی نہیں دیکھا. ایک ٹرینڈ ہے ہمارے قریشی بھائیوں کا. میں یہ نہیں کہتا نہیں قرآن کی آیت ہے، لگائیں ضرور لگائیں، اس کی بھی برکتیں ہوتی ہیں، لیکن ایک ٹرینڈ ہے. تو میں نے کہا بھئی اللہ کا فضل ہے. بالکل ہے مول صاحب، بالکل ہے صاحب. آپ خوش ہیں؟ بالکل خوش ہوں. کاروبار کیسا ہے؟ زبردست ہے. میں نے کہا چلیے ماشاءاللہ. تو اللہ کا جب فضل ملے تو کسی کو اللہ کا فضل اچھی ماں کے ذریعے ملتا ہے. فضل کے جو اقسام ہیں اللہ کے، کسی کو فضل ملا شفیق باپ مل گیا، اللہ کا فضل اس پر ہوا، بولیے اس کو اچھا باپ مل گیا. اور اس پر اللہ کا فضل ہوا، اچھی بیوی مل گئی. بہت اچھی گاڑی کسی کو مل گئی تو لوگ اللہ کا کیا فضل ہے اس کے اوپر. کس کے اوپر بھائی؟ ارے کل تک سائیکل پہ تھا، موٹر سائیکل پہ آیا، ٹویوٹا انووا خرید لیا. اللہ کا فضل ہے. کیا بولیں گے؟ بولیے اللہ کا فضل ہے. کوئی یہ نہیں کہے گا کوئی زبردست کار میں بیٹھ کے جا رہا، ٹویوٹا فورچونر میں، ارے دیکھو اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر. تو بچہ پکڑ کے بولے گا کیوں دماغ خراب ہو گیا آپ کا؟
تو انہیں بولی کہ کیوں میرا دماغ کیوں خراب ہو گیا؟ بھائی آپ اللہ کی لعنت بول رہی، انہیں زبردست گاڑی پہ بیٹھ کے پھر رہا، آپ پھٹیچر موٹر سائیکل پہ ہے، لعنت تو ادھر دکھ رہی، ادھر تو اللہ کا فضل ہے، کیا کہیں گے؟ ارے کتنا اللہ کا فضل ہے، ماشاءاللہ اتنی بڑی بلڈنگ ٹھہری ہوئی ہے، اللہ کا بولیے فضل ہے۔ اور ہمارے پاس تو یہ رواج ہے کہ السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیریت سے، اللہ کا فضل ہے، توجہ ہے آپ کی، وعلیکم السلام کے ساتھ کیا بولیں گے؟ بھائی خیریت سے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ اللہ کا فضل ہے۔ تو میں نے کہا یہ اللہ کا فضل کیا ہے، آؤ تلاش کرتے ہیں، آؤ دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل کیا ہے۔ اب اللہ فرما رہا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ فرما رہا ہے محبوب ان سے کہہ دو کہ جب ان کو اللہ کا فضل ملے اور جب ان کو اللہ کی رحمت ملے، اب ہم اتنے بڑے عالم تو ہے نہیں کہ فضل کیا ہے اور رحمت کیا ہے، تو ہم نے کہا انہی سے پوچھے جنہوں نے قرآن کی سب سے پہلے تفسیر قرآن کی ذریعے فرمائی ہے۔ تفسیر قرآن بالقرآن کی ہے، ایک تفسیر بالحدیث ہوتی ہے۔ یہاں پہ مولانا عظمت اللہ نقشبندی صاحب بیٹھے ہیں، کتنے قسم کی تفسیر ہوتی ہے یہ آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے، میں نے تو 2 قسم کی بتائی ہے۔ اب چلیں ان سے پوچھیں جو سید المفسرین ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے قرآن پر کامنٹری دی۔ کیا دی؟ تفسیر کیا کہتے ہیں؟ کامنٹری آن دا آیاس آف دا قرآن، ٹرانسلیشن نہیں، کامنٹری، تفسیر۔ اور وہ کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ حضور کے چچیرے بھائی ہیں، اور ان کا معاملہ کیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خود صحابی، ان کے باپ صحابی۔ حضور جب تہجد کے لیے اٹھتے تو حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے لیے وضو کا پانی لے کر ٹھہرتے، حضور مسکراتے، چھوٹے سے بچے تھے، خدمت کرتے۔ حضور نے کہا کہ اے عبداللہ، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے تفقہ فی الدین عطا فرمائے، فقہ کا تجھے امام بنائے۔ وہ سید المفسرین ہوئے۔ ہم نے پوچھا کہ اے امام، اے سید المفسرین، اے بنی ہاشم کے شہزادے، آپ ہم کو بتائیں گے کہ یہ فضل اور رحمت کیا ہے جس پر ہم خوش ہوں؟ بھئی کوئی چیز ملے آپ کو تو آپ خوش ہو رہے ہیں، فضل مل رہا ہے تو خوش ہو رہے، رحمت مل رہی تو خوش ہو رہے۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اس آیت مبارکہ میں فضل سے مراد بھی میرے مصطفیٰ کی ذات ہے اور رحمت سے مراد بھی میرے نبی کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو 2 چیزیں ملی، ایک نہیں، بولے کیا ہے؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہ محبوب ان سے کہہ دو کہ جب ان کو فضل ملے اور رحمت ملے تو کیا کریں؟ کمرے بن کر کے دروازے لگا کے نہیں بیٹھے ہیں۔ بولیے آپ کو اگر انعام ملا اور رحمت ملی تو کیا کرتے ہیں؟ اعلان کرتے ہیں، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ کی جو نعمتیں جو تم کو ملی ہیں نا، اس کا خوب چرچا کرو، چھپا چھپا کے نہ رکھو۔ ارے دیکھو ان کو معلوم ہو گیا تو نظر لگ جاتی۔ میں نے کہا واہ، ایسے کیسے لگ جاتی نظر؟ تجھ پہ نظر ہے اسی لیے تو تجھ کو ملا ہے، نظر کہاں سے لگے گی بےہودے؟ نظر نہیں لگے گی، خوشیاں بانٹنے سے خوشیاں بڑھتی ہیں۔ دیکھیں فضل ملا، رحمت، اللہ کی رحمت ہوئی، اللہ کا فضل، گھر میں شادی ہو گئی، زبردست ڈیکوریشن، لائٹوں پہ لائٹا، تو ہاتھ پکڑ کے پوچھے کیا کر رہے ہیں؟ تو بولے بھائی اللہ کا فضل ہے، گھر میں پیسے ہے، بیٹا جوان ہو گیا، شادی کر رہا ہوں، آپ کو کیا پرابلم ہے؟ پیسہ میرا، محنت میری، کمائی میری، خرچہ بھی میرا، تکلیف آپ کو کیوں ہو رہی؟ پیٹ پہ درد کیوں ہو رہا؟ آپ وہاں سے نکل کے چلے جاتے ہیں، نہیں بھائی زیادہ بحث کرے تو غصے میں آ جاتے ہیں نو۔ تو ٹھیک اسی طرح بلا تشبیہ و بلا تمثیل، جب فضل اور رحمت دنیاوی خوشیوں کے اعتبار سے ملتی ہے، دنیاوی خوشیاں ہیں اس پر ملتی ہے، تو انسان اپنی خوشیوں کا اظہار برملا کر دیتا ہے، کسی کو کہہ کر دیتا ہے، کسی کو سنا کر دیتا ہے، گھر پر چلاغا کر دیتا ہے، ظاہر کر دیتا ہے کہ دیکھو آج میرے گھر میں شادمانی ہے، آج میرے گھر میں خوشی ہے کیونکہ میرا بیٹا جوان ہوا ہے، میں اس کی شادی کر رہا ہوں، اس کا اعلان کر رہا ہوں۔ تو خدا کی عزت کی قسم، جس کے صدقے ساری کائنات بری ہے، وہ آقا تشریف لا رہے ہیں، تو وفاداروں نے بھی قسم کھائی کہ یا رسول اللہ، اگر ہمارا گھر سجتا ہے، سج
سجے نہ سجتا ہے نہ سجے، لیکن آپ کا میلاد آئے گا تو گلی گلی سجا کر رکھ دیں گے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کو ملا ہے فضل اور رحمت۔ کیا ملا ہے بولیے؟ اور یہ دونوں کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ میرے نبی کو اللہ نے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کیا بنا کر بھیجا ہے؟ تمام عالمین کے۔ اور یہ خوش ہونا نبی کے میلاد پر یہ وفاداری کی علامت ہے، اور نبی کی ولادت پر ناخوش ہونا یہ غداری کی علامت ہے۔ کیا ہے بولیے؟ یہ غداری کی علامت ہے۔ حضور کا میلاد آیا تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ رات کے میں سمجھتا ہوں کتنے بجے؟ 2 بج گئے ہیں ماشاءاللہ، اور 2 بجے آپ بیٹھے ہیں، اور حضرت نے فرمایا کہ بارش میں بھی بیٹھے رہے، نہیں اٹھے۔ یہ کہاں سے آ گیا ہے جذبہ آپ کے پاس؟ کبھی آپ نے سوچا؟ کبھی آپ نے دل کی طرف ٹٹولا کہ بھئی ہم تو اتنے بڑے عالم بھی نہیں، مدرسوں کی ہم نے خاک بھی نہیں چھانی، اور بزرگوں کی صحبت میں تو سال میں 1 آدھ بار بیٹھ جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی عشق کا جو معاملہ ہے سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ عشق کے لیے کوئی ڈگری کی ضرورت بولیے نہیں ہے۔ ڈاکٹر بننے کے لیے ڈگری چاہیے، انجینئر بننے کے لیے ڈگری چاہیے۔ ڈاکٹر بننے کے لیے ڈگری چاہیے تو کیا چاہنا ہے؟ میڈیسن کی نالج ہونی چاہیے۔ اگر میڈیسن کا اسٹوڈنٹ ہے انجینئرنگ کی نالج رکھے گا تو پاس ہوگا کہ فیل ہوگا بولیے؟ فیل ہو جائے گا۔ اگر انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہے اور اس کو میڈیکل کی نالج ہے تو وہ پاس نہیں ہوگا۔ جس فیلڈ میں ہو اس فیلڈ کی نالج، توجہ ہے آپ کی، اس فیلڈ کی نالج بولیے ضروری ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح ہر فیلڈ میں جا کر اس فیلڈ کی نالج رکھنے کے بعد پھر امتحان میں پاس ہونے کے بعد ڈگری ملتی ہے۔ ڈاکٹر ہو تو میڈیسن کی نالج، انجینئر ہو تو انجینئرنگ کی نالج، فارماسیوٹیکلز میں جاؤ تو فارماسیوٹیکلز کی نالج، اگر آپ انجینئرنگ میں سیول میں جا رہے ہیں تو سیول کی نالج، الیکٹریکل میں جا رہے ہیں تو الیکٹریکل کی نالج، کمپیوٹر میں جا رہے ہیں تو کمپیوٹر کی نالج، ایسٹرونومی میں جا رہے ہیں تو ایسٹرونومی کی نالج، اور آٹونومی میں جا رہے ہیں تو آٹونومی کی نالج، بائیولوجی پڑھتے ہیں تو بائیولوجی کی نالج، فزیشین بن رہے ہیں تو فزسسٹ بن رہے ہیں تو فزکس کی نالج۔ اسی طریقے سے میں بولتا جاؤں تو تفصیل اینڈلیس ہو جائے گی، لیکن جس فیلڈ میں مہارت چاہیے اس فیلڈ کی نالج۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں اگر تو نہیں جانتا نا تو اہل ذکر سے پہنچ۔ یہ آپ کے محلے میں حضرت تقدس مآب نعمت اللہ قادری صاحب قبلہ یہ اہل ذکر سے ہیں، سبحان اللہ، اور یہاں رہتے ہیں۔ آپ جائیں ان سے پوچھیں، نہیں پوچھتے۔ تو میں آپ کو مثال کیا دے رہا ہوں؟ مثال یہ دے رہا ہوں کہ جس فیلڈ میں مہارت اور جس فیلڈ کا سرٹیفکیٹ چاہیے، ٹائٹل چاہیے، تو اس فیلڈ کی نالج ضروری ہے۔ تو میں نے پوچھا عاشق مصطفیٰ بننے کے لیے کیا نالج ضروری ہے؟ ایسے ہی نہیں بنیں گے، بولو بنیں گے؟ ایسے ہی نہیں بنیں گے۔ یہ سب سے بڑی دولت ہے، یہ سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ہے۔ عاشق رسول سب سے بڑا تمغہ ہے، عاشق رسول ہونا سب سے بڑی ڈگری ہے، عاشق رسول ہونا سب سے بڑی سرٹیفکیٹ ہے، عاشق رسول ہونا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ آؤ چلو چل کر پوچھتے ہیں ان مقدس صحابہ سے، اہل بیت سے کہ ذرا بتائیے تو صحیح، 1500 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، ہم بھی عاشق رسول بننا چاہتے ہیں، ہمیں بتائیے کون سی فیلڈ میں ہم کو مہارت چاہیے کہ اللہ کہے کہ یہ میرا بندہ میرے حبیب کا عاشق ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ بہت ٹھنڈے جا رہے ہیں آپ لوگ۔ میں سمجھتا ہوں شہزاد غوث اعظم کا مزاج ایسا نہیں تھا۔ ہم زندوں سے تقریر کرتے ہیں، کس سے؟ بولو، زندوں سے۔ تو زندگی کا ثبوت دو، کیونکہ تم بھی زندہ ہو، تمہارے پیر بھی زندہ ہیں، پیرانی پیر بھی زندہ ہیں، اور میرا نبی بھی زندہ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک حق۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
زندگی کا ثبوت دو، اسی لیے کہ زندگی کا ثبوت دینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر اسٹیج پر گفتگو ہو رہی ہے تو آپ توجہات ادھر نہ رکھیں، میری طرف رکھیں انشاءاللہ۔ تو میں نے کیا کہا کہ عاشق رسول، اب ہے تو بات کروں گا، ہے تصور جمایا 10,000 کا لشکر لے کر حضور کی شان سے آئے ہیں، اور اس شان سے آئے ہیں کہ سراسمگی پھیل گئی ہے، مکے میں ہلچل ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ حضور بدلے لیں گے، مکے سے نکال دیا گیا، صحابہ پہ ظلم کیا گیا، شہید کر دیا گیا، گھر بار لوٹے گئے، عورتوں کے ساتھ عصمت ریزیاں کی گئی، بدتمیزیاں کی گئی، بچوں کو مارا گیا، نبی کو بے گھر کیا گیا، شہر بدر کیا گیا، شہر چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، رسول اللہ پر حملے ہوتے رہے، بدتمیزیوں پر بدتمیزیاں ہوتی رہی، حضور صحن کعبہ میں بیٹھے نماز پڑھ رہے، جانور کی غلاظت لا کر حضور پر ڈال دی گئی، سیدہ کائنات آئی اور آ کر اپنے ہاتھوں سے اس کو صاف کر دیا، حضور نے آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ مولا اب تم سے بدلا لے، حضور مدینے کو چلے گئے، کئی سال گزر گئے، 10 ہجری کے قریب جب پلٹ کر حضور مکے کو آ رہے تو صحابہ کے دلوں میں کتنا غصہ ہوگا، کتنا اینگر ہوگا، کتنا ریونج سے بھرپور ہوں گے، کتنا بدلہ لینا چاہتے ہیں، لیکن دیکھو عشق رسول کے دیوانوں پروانوں اور متوالوں، میرے نام نبی کے نام کو چھپنے والوں، نبی پر اپنی جان کو قربان کرنے والوں، حضور مکے میں آئے ہیں تو سر جھکا کر آئے ہیں، سر اٹھا کر نہیں آئے ہیں، ان کے ساری کا یہ عالم ہے کہ سر اتنا جھکایا کہ اے اللہ یہ ساری فتح تیری وجہ سے ہے، یہ کامیابی تیری طرف سے ہے، یہ سرفرازی تیری طرف سے ہے، آج مکہ مجھے مل رہا ہے، کعبہ مجھے مل رہا ہے، اے اللہ یہ تیری طرف سے۔ حضور جب مکے میں داخل ہوئے ہر طرف عجیب سا ماحول ہے، حضور نے کہا جو مکے میں داخل ہو گیا کعبے کے صحن میں اسے امان ہے، بولیے امان ہے، اسے قتل نہیں کیا جائے گا، اس نے میرے ساتھ کیا کیا گیا تھا سب معاف، کہا ابو سفیان کے گھر میں جو چلا جائے گا، علماء بیٹھے کیا کہا، ابو سفیان کے گھر میں جو چلا جائے گا اس کو بھی امان ہے، اس کو بھی کوئی قتل نہیں کرے گا۔ اب حضور نے جب مکے کو فتح کیا، کعبہ اب حضور کے ہاتھوں میں ہے، اب حضور بتوں کو توڑ رہے ہیں، اب ذرا سوچو سنت ابراہیمی پہ حضور عمل کر، اس سے بڑی کوئی خوشی ملی ہوگی حضور کو؟ کتنا بڑا آنر ہے، سرکار ابو بکر صدیق بھی ساتھ ہیں، حضرت عمر فاروق بھی ساتھ ہیں، حضرت عثمان غنی بھی ساتھ ہیں، اور مولا علی مشکل کشا شیر خدا بھی ساتھ ہیں۔ اب دیکھیں جب حضور مکے میں داخل ہوئے، کعبے کو فتح کیا، دروازہ توڑا گیا، کھولا گیا، بتوں کو توڑا گیا، سارے بت پاش کر دیے گئے، ایک بت بہت اونچا تھا، ایک بت بہت اونچا تھا، حضور کا بظاہر دستے مبارک وہاں تک نہیں جا رہا تھا، تو مولا علی آئے اور کعبے کے اندر ہیں، اسی لیے کہ کعبے کے اندر پیدا ہوئے نا، علی کا رشتہ پرانا ہے کعبے سے اور بہت مضبوط ہے، اور جس طرح کعبے کو دیکھنا عبادت ہے نا، ویسے علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، تو کعبے سے تو بڑا گہرا تعلق ہے، تو حضور نے ہاتھ پکڑ کر علی کا کہا چل اندر، اور مولا علی دیکھ رہے ہیں حضور ایک سارے صحابہ باہر ٹھہرے ہیں، علی دیکھ رہے ہیں کہ حضور ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک بت سارے توڑ توڑ کے زمین پر، کچھ تو بت ایسے تھے جو حضور کو دیکھتے ہی سجدے میں گر گئے، کچھ تو ایسے تھے حدیث میں آتا ہے سجدے میں گر گئے، ایک تھا اکڑیلو، یہ ہندوستان کا بڑا بت بیٹھ کے پیدا ہوا ہے نا ویسا، تو حضور اس کو ایسے ملاحظہ فرمایا تو مولا علی آئے اور جھک گئے، اپنی پشت مبارک پیش کی، کہا یا رسول اللہ میری پشت پر سوار ہو کر کاندھوں پہ ٹہر جائیے اور اس بت کو توڑ دیجئے۔ حضور ایسے مسکرائے، کہا نہیں علی بات ایسے نہیں بنے گی، اے علی آج میں تجھے اپنے کاندھوں پہ اٹھانا چاہتا ہوں، آج میں تجھے اپنے کاندھوں پہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ اب ایک روایت آتی ہے کہ علی تو بوجھ نبوت نہیں اٹھا سکے گا، یہ ایک الگ روایت ہے، اس پر بھی ایک بہت بڑی علمی بحث ہے، انشاءاللہ عنقریب اس پر کتاب بھی آنے والی ہے، میں سیدھے سیدھے گفتگو کروں آپ سے۔ حضور مولا کائنات شیر خدا نے کہا یا رسول اللہ میری مجال کہ میں آپ کے کاندھوں پہ ٹہر جاؤں، میں آپ کے کاندھوں پہ کہاں ٹہر جاؤں؟ حضور نے کہا جتنا کہتا ہوں اتنا کر، حکم کی تعمیل ہو۔ تو اب ذرا سوچئے، چشم تصور سے سوچ رہے آپ وہ منظر، کعبہ ہے،
حضور ہیں، مولا علی ہیں. حضور نے کہا علی آ جا میں تجھے اٹھاتا ہوں. جیسے دولہے کو اٹھاتے ہیں نا آپ بارات میں، یار جو ہوتے ہیں نا فرتے مسرت سے کیا کرتے ہیں، دولہے کو کاندھوں پر بٹھا لیتے ہیں. سرکار کو صدیق اکبر نے کاندھوں پر اٹھایا. حضور کو حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ سرکار صدیق اکبر نے کاندھوں پر اٹھایا اور علی کو نبی نے کاندھوں پر اٹھایا. سبحان اللہ. توجہ ہے آپ کی، سب کی عظمتیں اپنی جگہ مسلمہ. حضور نے اپنے کاندھوں پر اٹھایا اور اٹھا کر یہ نہیں پوچھا علی کام ہو گیا تو نیچے آ جا، بت کو توڑ دیا ہے تو آ جا. پوچھا علی کیسا لگ رہا ہے؟ ہائے ہائے ہائے. سبحان اللہ. سبحان. پوچھا علی کیسے لگ رہا ہے؟ تو مولا علی مشکل کشا شیر خدا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ علی اتنی بلندی پر پہنچ گیا ہے اگر چاہے تو عرش کا پایا ہلا کر رکھ دے. کہ اللہ نے جہاں ان کو عشق رسول کی دولت عطا فرمائی ہے اور یہ رسول اللہ کے دشمنوں سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، بھڑتے ہیں اور کبھی کسی سے کوئی کمپرومائز بولیے عقیدے کے بارے میں نہیں کرتے، ویسے ہی ان کی قادریت بھی بہت پکی ہے. اللہ ان کو سلامت رکھے، حاسدین کی حسد سے محفوظ رکھے اور پروردگار علم میں عمل میں خوب ترقی عطا فرمائے. بیٹھ جاؤ بیٹا، بس بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، یہاں پڑھے حضور مدینے میں سن. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک و اہل بیتک و ازواجک و ذریتک یا نورا من نور اللہ. بات کہاں چھوڑی تھی میں نے؟ بولیے کہاں چھوڑی تھی بات؟ فتح مکہ. مولا علی کانوں پر ہے. حضور نے کیا کہا؟ علی کیسے لگ رہا ہے؟ علی نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ اتنی اونچائی پر پہنچ گیا ہوں اگر چاہوں تو عرش اعظم کا پایا ہلا کر رکھ دوں. آ جا. نیچے آ گئے. اب کعبہ پاک ہو گیا. وہ آخری بت رہ گیا تھا، کعبہ بولو پاک ہو گیا. اب جب کعبہ پاک ہوا تو حضور آئے باہر اور جب نماز کا وقت آیا تو کیا کرتے نماز کے وقت پہ؟ بولیے کیا ہوتا؟ اذان کے ذریعے نماز کا اعلان ہوتا. اب مکے میں شہر کعبہ میں روسائے عرب ٹھہرے ہیں، جلیل القدر صحابہ ٹھہرے ہیں، سرکار صدیق اکبر ٹھہرے ہیں، حضرت عمر فاروق ٹھہرے ہیں، ذوالنورین سیدنا عثمان ٹھہرے ہیں، مولا علی مشکل کچھ ہے. بیٹھ جا. مذاق بنا رکھا ہے. تصویروں کا بہت شوق ہو گیا ہے تم لوگوں کو، سمجھانے کے بعد وہی کام کرتے ہو. تماشا بنا رکھا ہے. ادب نہیں ہے. ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینہ. اگر ادب نہ ہو تو بیکار ہے مجلس رسول میں بیٹھنا. صحابہ کیسے بیٹھتے تھے حضور کی محفل میں؟ پتہ ہے؟ میلاد کیوں منا رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہے کہ حضور جلوگر ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضور اس محفل میں تشریف لائیں اور تم پر نظر ڈالیں تو تمہاری 7 پشتوں کی زندگیاں بن جائے، آخرت سنور جائے تمہاری. اور اس مجلس میں بیٹھے تو ویسے ہی بیٹھو جیسے صحابہ حضور کی مجلس میں بیٹھتے تھے. صحابہ کہتے ہیں حضور کی مجلس میں صحابہ ایسے بیٹھتے تھے کہ کبوتر آ کر انڈے دے کر چلے جاتے، ان کو پتہ تک نہیں چلتا. سانس لینے تک کی آواز نہیں آتی. لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے، پلکوں کا چپکنا بھی یہاں بے ادبی ہے. وہ عقیدت سے بیٹھو اس لیے کہ رسول ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. اللہ فرما رہا ہے جان لو تم میں میرا نبی موجود ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. اللہ فرما رہا ہے کہ میرا نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. اب جب ذکر رسول کی محفل ہو، یہ سالم چوک کا جلسہ نہیں، جہاں کہیں ہو ادب سے بیٹھو ورنہ مت بیٹھو. تو بیٹھیں گے انشاءاللہ. یہ تصویریں کیا لے گے؟ کیا کام میں آنے والی ہیں؟ بہت ہو گئی تصویریں، اب سنو بات میں. مولا علی مشکل کشا شیر خدا باہر نکل گئے. حضور باہر نکل گئے. فتویٰ بھی نہیں دوں گا یا میں کوئی اسٹیٹمنٹ بھی نہیں دوں گا کہ مت کھو. شہزادے غوث اعظم پر اللہ کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہوں.
وہ فرمایا کرتے تھے بیٹا ہر چیز کو حکمت کے ذریعے دیکھا کرو، کیونکہ جس ملک میں تم رہتے ہو اس ملک میں رہنے کے کچھ تقاضے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اغیار جلوس پہ جلوس نکالتے ہیں، ہم کیا کریں؟ چڑیاں پہن کر بیٹھے ہیں گھر میں؟ بولو کیا افسوس کرتے رہے؟ ہائے ان کو دیکھو 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ آ گئے، ہمارے پاس کیا نہیں ہے اسٹرینتھ؟ کون سے موقع پر نکلو گے؟ بولو۔ یہ میلاد کا جلوس ہے، حضرت مولانا سید نعمت اللہ قادری صاحب قبلہ خود، میں جانتا ہوں کہ آج سے 14 سال پہلے جو سب سے پہلی میٹنگ ہوئی تھی مرکزی میلاد ریلی کی، کون سی ریلی کی؟ مرکزی میلاد ریلی کے پیدا ہونے سے پہلے حضرت جلوس نکالتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غلط تو نہیں بول رہا عظمت اللہ صاحب؟ ہاں، اب مرکزی میلاد ریلی کے جلوس کے ہم کنوینر ہیں، ہم فاؤنڈر ہیں، ہم پریسیڈنٹ ہیں۔ میں بولا بیٹا جب آپ کو جلوس کا ہوش بھی نہیں تھا نا جب حضرت جلوس نکالتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت بانیان جلوس ہے، کانسیپٹ جو ہے نا جلوس کا حضرت دیے سو شہر کو ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس زمانے میں جلوس نکالے 20-25 سال پہلے نکالے تھے، 25 سال 38 سالہ جلسہ ہے، 25 سال پہلے سلور جوبلی حضرت کی ہے۔ سبحان اللہ، ہم سبحان لوگ اللہ۔ 14 ایئرس پہ اتنے ہنگامے کر رہے ہیں، پولیس آفس میں بیٹھ کر لڑ لے رہے ہیں، ہم نکالے تم نکالے۔ میں بولا حضرت کو دیکھو نکالے سو والے خاموش بیٹھے ہوئے، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ مسائل ہیں۔ جلوس نکالو، اچھی چیز ہے، نکالو، اس سے عشق کا اظہار ہوگا۔ کیا ہوگا؟ عشق کا اظہار ہوگا، لیکن خرافات سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ دیکھو میں نے جیسے کہا ہے نا، جن کی محفل ہے وہ محفل میں ضرور آتے ہیں۔ ہم تو اسی ایقان سے مجلس کو سجاتے ہیں کہ سرکار آپ کی محفل آپ آئیں گے، اور آئیں گے تو محنت چیز ہو جائے گی، ورنہ ہماری تو محنت دری کی دری رہ جائے گی۔ حضور اگر نہ آئے تو کم سے کم توجہ تو فرما دیں۔ اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کے اتنے چاہنے والے غلام دیوانے رات کے 3 بجے بیٹھے ہوں، دور دراز سے آئے ہوں، رات کی نیند قربان کر کے بیٹھے ہیں اور حضور کو خبر نہ ہو۔ ایک مرتبہ درود پڑھو تو فرشتہ جا کے ٹھہر جاتا، سرکار آپ کا فلاں غلام فلاں کا بیٹا درود پاک کا نذرانہ پڑھا، اور اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ درود پڑھو، کتنی بار پڑھے ہیں یہاں پر؟ تو ایسا تو نہیں ہے نا اگر پڑھتے رہو نا جب تک باز چلتا رہے۔ میرے بعد احمد نقشبندی صاحب قبلہ کا خطاب ہوگا، ولولہ انگیز ہوگا۔ میں چاہوں گا کان سے سنتے رہو، آنکھوں سے دیکھتے رہو، زبان سے یا نعرہ لگاؤ یا درود پڑھو۔ کیا کرو؟ درود پڑھتے رہو۔ یہ محفل میں بیٹھو تو درود پڑھتے رہو، اور اتنے لوگ ایک ساتھ جب درود پاک کا نذرانہ پیش کریں گے نا، فرشتہ بار بار جائے گا، بار بار حضور کی بارگاہ میں ٹھہر جائے گا۔ سرکار سالم چوک سے سلام آیا، حضور اتنی بار آیا، حضور۔ اور ایسا جلوس نکالو جیسا حضرت نکالتے، لب پہ درود پاک کے نذرانے ہیں۔ 5000 آدمی جلوس میں جا رہے ہیں، یہاں سے سالم چوک کوسی ہوٹل فرمائے حضرت؟ قمر بھائی کی ہوٹل، اللہ خوب برکت دے ان کی ہوٹل میں۔ قمر بھائی کی ہوٹل سے نکلے، تالاب کٹے سے ہو کے، مغل پورے سے ہو کے، مکہ مسجد، چار مینار، 5000 آدمی اگر ہیں فار ایگزامپل، اور 5000 کے لب پر اگر درود کے نذرانے ہیں تو ذرا سوچو وہ منظر کیسا حسین ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ راستے میں کتنے فرشتے ہوں گے؟ 5000، ایک فرشتہ آئے گا، ایک درود لے کر جائے گا، دوسرا آئے گا، دوسرا لے جائے گا، تیسرا، لاکھوں کروڑوں ان گنت فرشتوں کا نزول اس جلوس پر ہوگا جس جلوس میں جلوسی درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، پتی پتی پھول پھول، ایسا جلوس نکالو تو وہ نکالیں گے انشاءاللہ، درود پڑھتے ہوئے نکلو، اور جب نکلو تو حضور کو خبر ہو کہ میرا غلام نکلا ہے، میری غلامی کے جذبے سے سرشار ہو کر، سب چھوڑ چھاڑ کر پیدل پیدل نکل گیا ہے، میری محبت میں نکلا ہے۔ اگر حضور کی چشم عنایت تم پر پڑ گئی تو تمہاری کیا، تمہاری 7 پشتوں کی زندگیاں بن جائیں گی۔ اور برخلاف اس کے حضرت نے فرمایا سائلنسر نکال لیے۔ بھئی کمپنی والا سائلنسر فٹ کرا تو دیوانہ ہے انہیں، تب پاگل کتا کاٹا اس کو۔ سائلنسر لگایا، انہیں سائلنسر لگا کے دیکھے بولا نوائز پولیوشن نہیں ہونا، بیکاز نوائز پولیوشن از ناٹ گڈ فار ہیلتھ، انسان کی زندگی کے لیے مضر ہے۔
ہانی کارک ہے، انجوریس ہے، لوگوں کو زحمت ہوتی ہے. بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہوتا ہے، ہائی بلڈ پریشر، پیلپٹیشن ہوتا ہے کسی کو، آواز نکلتے ہی دل گھبرا جاتا. گھروں میں ضعیف لوگ ہوتے ہیں، بوڑھی مائیں ہوتی ہیں، کسی کی ماں ہوتی ہے، کسی کی دادی ہوتی ہے، سن رہے ہو غور سے، کسی کی نانی ہوتی ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی ہارٹ کا مریض ہوتا ہے، سائلنسر نکالا ڈر 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 چمک کے اڑ گیا. ضعیف العمر لوگوں کو ویسے ہی مشکل سے نیند لگتی ہے. غالب نے کہا تھا کہ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. ارے تم ضعیف ہوگے نا تو تم کو پتہ چلے گا کہ نیند کتنی بڑی نعمت ہے. ہاتھ میں درد ہوتا ہے، پیر میں درد ہوتا ہے، گولی کھانی پڑتی ہے، تب جا کر ان کو نیند آتی ہے، اور آپ کا سائلنسر ان کو جگا دیتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی کا بلڈ پریشر بڑھ جائے، کسی کو اینگزائٹی ہو جائے، کوئی کسی کا پیلپٹیشن بڑھ جائے، کسی کی ہارٹ بیٹ بڑھ جائے، ہو سکتا ہے کہ کوئی مر بھی جائے. اس کا وبال کس کی گردن پر؟ تم تو نکلے تھے نبی کو بنانے، اور آئے ہو تو نبی تم سے ناراض ہو گئے. یہ چاہتے ہو کہ مصطفیٰ ناراض ہو جائے؟ بولو نوجوانوں، نہیں تو کہو یہ عادت چھوڑیں گے، کہو انشاءاللہ چھوڑیں گے. سائلنسر نکال کر گاڑیاں نہیں چلائیں گے، سڑکوں پر راتوں میں شور شرابہ نہیں کریں گے. نکلیں گے تو درود کے نذرانے پیش کرتے نکلیں گے. تم ادھر سے نکلو گے، حضور ادھر سے تشریف لائیں گے اور تمہاری بگڑی بنا کر جائیں گے. یہ میرا پیغام ہے، اس پیغام کو یاد رکھو. راستے کی رکاوٹوں کو دور کرو، محبتوں کو بڑھاؤ، نفرتوں کو دور کرو، بڑے چھوٹوں کا احترام کرو. میرے نبی کے میلاد کی خوشی اپنے تک محدود مت رکھو، تمام لوگوں کو بانٹو، کیونکہ میرا حبیب، میرا نبی صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ